آپ اگر دیکھیں گے نبی علیہ السلام ایک معلم، ایک مبلغ، ایک داعی، ایک مصلح بھی تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے کر مدینہ میں جب مسلمانوں کی پوری ریاست قائم ہوئی، مکہ سے ہی معاملات، لیکن جو کھل کر مسائل سامنے آئے مدینے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں۔ میں یہاں ایک بات آپ کو صاف کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً خلفائے راشدین کے زمانے تک، یا آپ کہیے قرون اولیٰ تک بھی کسی نہ کسی حد تک کہیں باتیں یہ تھی کہ اکثر یہ معاملہ تھا کہ جو نبی کے وارث ہوتے وہ وقت کے عالم بھی ہوتے تھے اور وقت کے بڑے حکمران بھی ہوتے تھے۔ ابو بکر خلیفہ تھے، نبی علیہ السلام کے نائب تھے، قوم کے امور معاملات میں، قوم کی دنیا چلانے کے معاملات میں بھی ذمہ دار تھے، اور وہیں قوم کے دین کے معاملے میں بھی وقت کے بڑے عالم تھے۔ عمر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے اس قوم کی دنیا کے معاملات میں بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی وارث تھے۔ عثمان بھی، علی بھی، سارے جو صحابہ کا اگر آپ دور دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں کے اکثر وہ دور رہا ہے جب وہی عالم بھی تھے، وہی ذمہ دار بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو بات کا دور دیکھیں گے اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے، ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر ایک تقسیم آئی اور اسی پہ قوم چل رہی ہے۔ قوم کے جو مسائل ہیں جو دنیا چلانے سے متعلق ہیں، اس دنیا کے اندر اس قوم کے جو مسائل درپیش ہیں، یہ ذمہ داریاں غیر عالم طبقہ عام طور پہ دیکھ رہا ہے، اور قوم کے جو دینی مسائل ہیں، دینی معاملات ہیں، یہ ذمہ داریاں علماء کا طبقہ دیکھ رہا ہے۔ میں اس تقسیم کے مضر مفید ہونے کے پہلو پہ جا کے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بات واضح طور پہ سمجھیں کہ اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ آپ قوم کی دینی رہنمائی کے ساتھ ان کی دنیا کے بھی رہنما بن سکتے ہیں بغیر مانگے، بغیر طلب کیے ہوئے، اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں فَبِهَا وَنِعْمَ، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ دینی رہنمائی کا کام کریں، بس فرق اس کا رکھیں، آپ اپنی ذمہ داری کو یوں طے کریں کہ مجھے ایک تو لوگوں کو کی بھی رہنمائی کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی بھی مجھے رہنمائی کرنی ہے۔ آپ خود ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی طرح اس مقام پر ہیں جہاں آپ کے حوالے لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات آئے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نبھائیں۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ کے ذمہ دنیا کے معاملات نہیں ہیں، قوم کے دنیا کے معاملات نہیں ہیں، آپ دینی معاملات کی حد تک ہی ہے، آپ وہاں ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ جو قوم کا ذمہ دار طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی آپ رہنما کی حیثیت سے چلنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی ایک نقطہ ہے، اس کو سمجھنا مجھ کو اور آپ کو ضروری ہے۔